السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج ہم پاکستان آبزرور نیوز پیپر کے اوپینین کو ڈسکس کریں گے، قائد اعظم اینڈ پاکستان، فرام ویژن ٹو اے کرائسس آف گورننس۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس کے ٹائٹل کو، قائد اعظم اور پاکستان، ویژن سے یعنی نظریے سے گورننس کے بحران تک کا سفر۔ اب یہاں ویژن سے کیا مراد ہے؟ ویژن سے مراد قائد اعظم کا وہ نظریہ ہے، وہ تصور ہے جس میں پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہوگی، ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں قانون کی حکمرانی ہوگی، عوام کی فلاح کے لیے کام ہوں گے اور ایک منظم اسٹیٹ ہوگی اور آئین جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا۔ یہ ہے قائد اعظم کا ویژن۔ اور گورننس کرائسس سے کیا مراد ہے؟ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کمزور ہے، ٹھیک ہے، حکومت کا کمزور ہونا کرائسس آف گورننس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ویکنیس، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پھر اکاؤنٹیبلٹی کی کمی یعنی احتساب نہ ہونا، پھر عوامی اعتماد کی کمی، ٹھیک ہے، اور جو انتظامی نظام ہے وہ بھی ناقص ہونا، یہ چیزیں جو ہیں یہ کرائسس آف گورننس سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ یعنی جب کسی ریاستی فیصلے میں ہم قومی مفاد کے بجائے ہم پولیٹیکل انٹرسٹ کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو وہ کرائسس آف گورننس کی طرف چلی جاتی ہے چیز۔ دیکھیں اسٹوڈینٹس، ہم قائد اعظم کے کوٹیشنز کو کوٹ تو کرتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 14 اگست میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ڈریسز تک، صرف فیشن تک، صرف باجوں تک جو ہے ہماری جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ رہ گیا ہے۔ اور مطلب ان کوٹیشنز کو بار بار دہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیسک چیز کیا ہے؟ قائد اعظم نے جس ویژن پہ پاکستان بنایا ہے اس ویژن کو آگے لے کے چلنا۔ اب اس اوپینین کے اکارڈنگ پاکستان کو نو ڈاؤٹ بیرونی مسائل بھی پاکستان فیس کر رہا ہے، لیکن ہماری ایکچول جو ویکنیس ہے وہ یہ ہے، ہماری جو ایکچول ناکامی ہے، جو ایکچول ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم مطلب ہمارے اپنے اندر ڈسپلن ہی نہیں رہا، ہم محنت کرنے والے ہی نہیں رہے، اور ہم قومی مفاد کو ذاتی اور جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس پر ہم ترجیح ہی نہیں دے سکتے، یعنی یہ ہمارے اندر کی ویکنیس ہے۔ اسی لیے دیکھیں، جب اپنے اندر ویکنیس ہونا تو پھر سیاسی قیادت کی نااہلی کو صرف ایک گورنمنٹ تک، ایک حکومت تک ہم محدود نہیں کر سکتے، بلکہ اسے اس اوپینین میں بھی ایک بڑے وسیع پولیٹیکل کلچر کا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، پولیٹیکل کلچر سے۔ یعنی یہ پولیٹیکل کلچر کا مسئلہ ہے، وہ کیسے؟ یعنی یہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ کون حکومت میں، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کرنے کا ہمارا انداز کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک ایگزامپل اس میں بڑی اچھی دی ہوئی ہے اس اوپینین میں، ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی۔ ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا جو مشرقی پاکستان تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی المیہ تھا۔ اب اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ جو قومی اتحاد ہے یہ صرف نعروں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، جیسے کہ جسٹس ہونا چاہیے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہونی چاہیے، ڈائیلاگز ہونے چاہیے آپس میں، اور اکنامک اپرچونٹیز ہونی چاہیے۔ اسپیشلی اس میں بات رائٹر کرتا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی کے پی کے کہ زبردستی ہم بلوچستان اور کے پی کے کو اپنے اندر نہ ضم کر سکتے ہیں، نہ ان پہ قومی وحدت کو ہم مسلط کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں، ہم ڈائیلاگز کر سکتے ہیں، ہم انہیں جسٹس دے سکتے ہیں، ہم اکنامک اپرچونٹیز دے سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم آپس میں جڑے رہ سکتے ہیں۔ یعنی ریاستی طاقت جو ہے یہ وقتی طور پر خاموشی تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن حقیقی قومی یکجہتی یہ عوامی اعتماد سے پیدا ہوتی ہے، یہ طاقت سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ ہوئی، وہ کیسے؟ اب اس اوپینین میں جنرل ضیاء الحق کا بھی ڈسکشن ہے، افغان جنگ کی بھی، مذہبی انتہا پسند نیٹ ورکس بھی کیسے پھیلے، ٹھیک ہے۔ اگر ان اے نٹ شیل میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب دیکھیں ضیاء الحق کے دور کی بات تو یہ ہے، لیکن اب امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ضیاء الحق کے بعد جو آنے والے لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے کا کوئی کلیکٹیو، کوئی سسٹینیبل اسٹریٹجی انہوں نے تیار نہیں کی۔ تو یہاں ایک بڑا گورننس لیسن ہم لے سکتے ہیں اس سے کہ ریاستی پالیسی اگر طویل مدتی ہو، اگر طویل مدتی سوچ پر ہو تب ہی مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ طویل مدتی سوچ پر ہی نہ ہو، وقتی سیاسی ضرورت کے مطابق ہو، تو پھر مسائل ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ مسائل جو ہیں وہ نسل در نسل آگے چلتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، پھر اس اوپینین میں بات ہوئی ہے ایوب خان کے دور کی۔ اب ایوب خان کے دور کا اگر ہم بیلنسڈ انالیسس دیکھتے ہیں تو ایوب خان کے دور میں اکنامک پلاننگ بھی ہوئی، انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوئے، اس کے علاوہ ڈیمز بنے، 5 ایئرس پلانز بنے، اس کے علاوہ جو ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہوئی، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بلکہ ہوئی ہیں بہت زیادہ۔ تو اب اگر ہم اس کی دوسری سائڈ دیکھتے ہیں ایوب خان کے دور کی، تو گورننس کے سنگین مسائل بھی اسی دور میں پیدا ہوئے، وہ کیسے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی، ان کی سرگرمیوں پر بھی پابندیاں ہوئی۔ فاطمہ جناح کا جو پریزیڈنشل الیکشن ہے ان کے فاطمہ جناح کے مقابلے میں وہ بھی ہوئے۔ تو اگر مطلب اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ڈیمز بنے ہیں، بٹ سائڈ بائی سائڈ یہ ایشوز بھی چل رہے ہیں جو گورننس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور اکنامک ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔
इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर करना है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट और चीज़ है, गुड गवर्नेंस और चीज़ है। यानी एक कंट्री कुछ अरसे के लिए मौशी तरक्की हासिल कर सकती है, लेकिन अगर उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, अगर अवामी शिरकत उसमें नहीं है, तो ये जो तरक्की है कंट्री की, ये सस्टेनेबल नहीं रह सकती। तो बेसिकली इस ओपिनियन में ये जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर की बात हुई, अयूब ख़ान के दौर की बात हुई, इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान की बात हुई। अब ये एग्जांपल्स क्यों दिए हैं राइटर ने? क्योंकि पाकिस्तान ये जो कायद आज़म का विजन है, कायद आज़म के विजन को सिर्फ तकरीरों से, कोटेशन से, कमेमोरेटिव इवेंट से हम इन चीज़ों से पाकिस्तान के क्राइसिस को ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हम वाकई कायद आज़म के विजन की तरफ वापस जाना चाहते हैं, तो हमें इसे गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में तब्दील करना होगा, यानी रूल ऑफ लॉ लाना होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टीन्यूटी लानी होगी, उसके अलावा मेरिट, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल इंटरेस्ट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हमने फोकस करना होगा। क्योंकि कौमी पॉलिसी हुकूमत की मलकियत नहीं होनी चाहिए। कौमी पॉलिसी जो है ये स्टेट की, ये रियासत की और आवाम की अमानत होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास विजन नहीं है, विजन तो हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास विजन को मुसलसल एक मुनसफ़ाना गवर्नेंस में तब्दील करने की सलाहियत नहीं है, और यही वो गैप है जो विजन को क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस में तब्दील करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का ओपिनियन। अगर आपको ऐसे न्यूज़पेपर ओपिनियंस की उर्दू एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एनालिसिस पसंद हो, अगर आप समझना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।